هذا یوم لا ينطقون، یہ قیامت کا دن، حشر کے میدان کا وقت، سب کے حساب کتاب کا دن۔ هذا یوم، یہ ایسا دن ہے، لا ينطقون، کوئی سچے مالک اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، بات تو وہی کر پائے گا جس سے رحم کرنے والا بات کرنے کی اجازت دے گا، جس کو اجازت دے گا وہی کر پائے گا۔ فلا تسمع الا ہمسا، صرف پیر کے، قدم کے، تلوے کے چلنے کی دھمس کی آواز آئے گی، باقی پن ڈراپ سائلنٹ ہوگا، ہر کسی کا منہ، ہر کسی کی زبان، ہر کسی کی بولتی بند ہوگی۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ہی کسی کو توبہ کی اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکے، معافی مانگ کر اور پھر عمل کے لیے موقع مانگے، کبھی ایسا ہوگا بھی نہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، بربادی ہے اس قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ گیانی اور اگیانی کو الگ کرنے والا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے۔ یہی قیامت کے دن سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ جمعناکم، یہ جمع کیے جانے کا دن، یوم الجمع، جمعناکم، ہم نے تمہیں جمع کیا، والاولین، تمہارے پہلے والوں کو، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہر ایک کو ہم نے جمع کیا۔ فإن کان لکم کید فکیدون، آج اگر بھاگ سکتے ہو، کوئی چال چل سکتے ہو، اس دن سے بچ کے کہیں بھاگ کر نکل سکتے ہو، حل من محیص، بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، بچنے کا تمہارے لیے کوئی راستہ ہے، آج کوئی چال چل سکتے ہو۔ جیسے دنیا میں گیانی نبی، رسول، پیغمبر اور گیانی انسانوں اور مہاتماؤں کے خلاف تم چالیں چلتے تھے، انہیں دکھ تکلیف دیتے تھے، لوگوں کو گیان سے روکتے تھے اپنے اٹکل پچو اور جھوٹ کی وجہ سے، تو آج اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو چلو۔ فإن کان لکم کید فکیدون، اپنی چال جو دنیا میں چلتے تھے گیانی لوگوں کے خلاف، آج ایسی کوئی چال چل کے دکھاؤ۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے، تباہی ہے، نحوست ہے ہر قسم کی ایسے اگیانی لوگوں کے لیے جو زندگی بھر موقع اور چانس ملنے کے بعد بھی گیان پر نہیں آئے، بلکہ دنیا کے پیچھے بھاگے اور گیان پرچارک انسانوں کی مخالفت کرتے رہے۔ ان للمتقین فی ظلال وعیون، اس دن گیانی لوگ، سچے مالک کی پکڑ سے ڈرنے والے، اس کی پکڑ سے بچنے والے، دنیا کی برائیوں سے بچنے والے سایوں میں ہوں گے، جنت کے سایوں میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وعیون، وہ حدیث ہم کسی اور وقت سنیں گے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے خود اپنے سائے میں رکھے گا۔ اللہ ہمیں اس سائے میں حشر کے میدان کی، حساب کتاب کی ہولناکی، قیامت کی گھبراہٹ سے بچا کر ہمیں بھی اے اللہ تیرے سائے میں، تیرے عرش کے سائے میں تو جگہ دے۔ وفواکہ مما یشتہون، یہ جنتی لوگ میووں میں، پھل فروٹ میں، جنت کی ہر نعمت میں مزے اڑا رہے ہوں گے، جو کچھ چاہیں گے منہ مانگا انہیں ملے گا۔ مما یشتہون، جو خواہش، تمنا اور دل میں خیال اور چاہت آئے گی سب انہیں ملے گا۔ کلو اشربو، کھاؤ پیو آج، ہنیٰ، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مہمان نوازی کے ساتھ، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے، یہ صحیح مبارکبادی کا دن ہے۔ دنیا کی کسی کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے لیے کوئی بھی پارٹی کریں، اجتماع کریں، جمع ہو کر خوشی منائیں، وقتی ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ قیامت کا آپس میں ایک دوسرے کو تہنیہ، مبارکباد پیش کرنا، ایک دوسرے کو وش کرنا، سچی تمنائیں دینا، یہ قیامت میں ہمیشہ کوئی وقت لمٹ نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے اس میں مزے اڑائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر، لمیٹڈ وقت نہیں کہ اب بس اب دن ڈھل رہا ہے چلو، چاہے جتنے وقت اور ٹائم تک جنتی ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے رہیں گے۔ ہنیٰ بما کنتم تعملون، جو تم نے گیان اور ایمان کے لیے دنیا میں محنت کی، اس کا بدلہ تمہیں آج مل رہا ہے۔ بما کنتم تعملون،
انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو، اچھا کرنے والوں کو، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو دنیا کے گیان اور ایمان کے کام میں لگا رہے گا صبر کے ساتھ اور سچے مالک کی پکڑ سے بچنے کے لیے دنیا کے گناہوں غلط کاموں سے بچ کر لگا رہے گا اس گیان اور ایمان کے کام میں، یتقی ویصبر، اور صبر کے ساتھ اس گیان کے کام میں جٹا رہے گا، چاہے دکھ تکلیف مصیبت آئے، تو ایسے لوگوں کو احسان کرنے والے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ حسن، اچھا، جس نے اچھا کیا، اچھی زندگی ملی اسے، لیکن دنیا میں کچھ ملا یا نہیں ملا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، اگیانی لوگوں کو ہم نے دنیا کے دھوکے کی چیزیں، دنیا کے نقلی پھول جو ہم نے دنیا میں دیا تھا، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی وقتی ٹیمپرری زندگی کا فائدہ تھا، ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ الى عذاب النار، پھر آگ کی طرف، سخت عذاب کی طرف ہم انہیں کھینچ کر لائیں گے، تم ادھر اپنی نظروں کو مت ڈالو۔ لا تمدن عینیک، اپنی دونوں نظروں کو جو وقتی فائدہ اگیانی لوگوں کو ہم نے دیا ہے اس کی طرف مت ڈالو۔ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، اگر ہمیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ گیانی لوگ ہل جائیں گے، گیانی لوگ بڑے تکلیف اور دکھ میں آ جائیں گے، تو اگیانی لوگوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون، اور چاندی کی سیڑھیوں پر، زینوں پر چڑھ کے اوپر جاتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھر ایسے ہوتے، ہر طرف دروازے، ہر طرف سے ہوا آ رہی کھڑکی، چار واپر کے ان کے گھر ہم محل بنا دیتے ان کو، اگیانی لوگوں کو، وَزُخْرُفًا، اور سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، ڈائمنڈ جڑے ہوئے نقش و نگار ان کے گھروں میں ہوتے، لیکن اگر ہم ایسا کر دیتے تو گیانی لوگ صبر نہیں کر پاتے، یہ سب کے سب گیان کو چھوڑ کر اگیانی لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگتے، اس کے لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ اتنا بھی دے دے تو یہ سب دھوکے کا ہے، وقتی ہے، ٹیمپرری ہے۔ لا تمدن عینیک، اس کی طرف اپنی نظروں کو مت ڈالو، اپنی دونوں نظروں کو، الی ما متعنا، جو وقتی فائدہ ہم نے انہیں دیا ہے، لنفتنہم فی، ہم نے تو انہیں آزمانے کے لیے دیا، تمہیں تو ہم نے مشن دیا ہے سچے مالک کے گیان اور ایمان پوری دنیا تک، پوری انسانیت تک پہنچانے کا، تم اس میں لگے رہو۔ دنیا کا وقتی، دنیا کا دھن دولت، دنیا کی مایا، مال و دولت تمہیں ملے نہ ملے اس کی پرواہ مت کرو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اس کی بنا پرواہ کیے جو گیان اور ایمان کے کام میں لگا رہا وہ احسان کرنے والا ہے، محسن ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور اس دن تباہی ہے گیان کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا، اے گیان کے جھٹلانے والو، دنیا میں کھا پی لو، قلیلا، تھوڑا، زیادہ نہیں، انکم مجرمون، تم تو مجرم ہو۔ جگہ جگہ قرآن میں کہا گیا حشر کے دن، قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن دو لائن لگے گی، ایک مومن کی ہوگی، ایک مجرم کی ہوگی۔ مومن کی لائن میں سارے گیانی لوگ ہوں گے، ایک سچے مالک کے ماننے والے، اس کی طرف بلانے والے، اس کے نام سمرن کا حق ادا کرنے والے، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے والے۔ مجرم کی لائن میں اگیانی لوگ ہوں گے، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے گیانیوں میں سے منافق ہپوکرائٹ ہوں، وہ سب مجرم کی لائن میں جائیں گے۔ ہم ذرا غور کر لیں، قیامت کے حساب کتاب کے میدان میں میں مومن کی لائن میں جاؤں گا یا مجرم کی لائن میں جاؤں گا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، صرف کہا جائے گا اے مجرموں الگ ہو جاؤ، مجرم سمجھ جائے گا کہ کون مجرم ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، جب یہ ظالم اگیانی لوگ آگ دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے اب اس میں ہمیں جانا ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کے چہرے سے پہچان لیا جائے گا۔ دنیا کا تھوڑا سا پڑھا لکھا ایک ٹکٹ چیکر، ٹی سی
بے ٹکٹ کو دور سے دیکھ کر سمجھ لیتا ہے، اسے بلا لیتا ہے چہرے سے دیکھ کر، تو کیا اللہ سچا مالک ہمارے چہروں سے ہمارا گیان اور ایمان کے لیے کوشش اور محنت کیا وہ سمجھ نہیں پائے گا؟ کلو و تمتعو، گیان کو چھوڑ کر اے اگیانی لوگ دنیا میں مزے کر لو، کھا پی لو، تھوڑی دن کی زندگی، ایک دن کا کچھ حصہ، الا عشیۃ او ضحاھا، صبح یا شام کی سورج کی روشنی کی ایک کرن، بعد میں زندگی ختم، کچھ نہیں۔ انکم مجرمون، تم مجرم ہو۔ ویل، تو اس چھوٹی سی زندگی کو اگر ہم نے ایمان اور گیان کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کی جنت، کتنی بڑی قیمتی جنت ملے گی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہماری جان کا، ہماری مال کا، دنیا کی ہر چیز کا، ہماری خواہش کا، ہماری تمناؤں کا، یہ سب چیز کا اللہ نے سودا کر لیا سچے مالک نے، اس لیے کہ جنت دے گا۔ یہ سودا کینسل مت کرو، سب اجڑ جانے دو، گیان اور ایمان کے راستے میں جنت کے راستے کو مت چھوڑو۔ اللہ ہمیں اس چیز کی شکتی، طاقت اور قوت دے، اور دنیا کی امتحان، آزمائش اور دنیا کے اندر دل جو مایا کی طرف بھاگتا ہے ادھر سے ہٹا کر سچے گیان اور ایمان پہ جما دے۔ ثبت اقدامنا، اس گیان اور ایمان پر ہمارے دلوں کو جما دے۔ قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہہ دو میں اللہ کو مان لیا، ایک اکیلے اللہ کو، پھر اس پہ جم جاؤ، موت تک جمے رہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہیں موت نہ آئے لیکن اسلام کی حالت میں۔ وتمتعوا قلیلا، کلوا وتمتعوا، کھا لو اور پی لو اے اگیانی لوگ، یا وہ گیانی جو گیان لینے کے بعد بھی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، تو اگر تم اس گیان کو قبول کرنے کے بعد بھی اس کے راستے میں کام نہیں کیے اور دھوکے میں پڑے رہے دنیا کے پیچھے، تو تھوڑا ہی کھا پی پاؤ گے اور ہمیشہ جہنم میں جلنا رہے گا، ہمیشہ کی مزے والی جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ کلو، دنیا میں کھا پی لو، وتمتعوا، مزے اڑا لو، قلیلا، بہت کم، تھوڑا ہے، وقتی زندگی ہے، چاہے جتنے سال ہو، یہ آخرت کے مقابلے میں ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک ساعت بھی نہیں، ایک گھڑی بھی نہیں۔ انکم مجرمون، اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والے سب مجرم ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔ جھٹلانے والے دو ہوتے ہیں، ایک تو صاف بولتا میں گیان اور ایمان کو نہیں مانتا، کھلا ہوا کافر، جاحد، غرور، گھمنڈ، تکبر، عقڑ بازی کرنے والا۔ ایک نے مان لیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، گیان پر آ گیا، سچے مالک کی وڑک لے لیا، پہچان لے کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر رہا، بندگی کا حق ادا نہیں کر رہا، نام اسمرن کا حق ادا نہیں کر رہا، لوگوں تک گیان پہنچانے کا حق ادا نہیں کر رہا، تو وہ بھی جھٹلانے والوں کے ساتھ چلا جائے گا۔ کئی جگہ یہ بات قرآن میں آئی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، جب ان سے کہا جاتا تھا بندگی میں سچے مالک کے سامنے جھک جاؤ، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی بندگی اور غلامی، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو ڈال دو، اپنی مرضیوں کو ختم کر دو۔ اسی کو عربی میں اسلام کہتے ہیں، جھک جانا، اپنی مرضیوں کو۔ اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ساری توجہات، اپنی مرضی، اپنے دل کی خواہش، اپنی تمناؤں کو سچے مالک کی مرضی اور خوشی کے سامنے لا کر ڈال دیا، وہ سچا مومن ہے، گیانی ہے۔ اسے عربی میں اسلام کہتے ہیں، جھک جانے والا، سرنڈر ہو جانے والا۔ جب ان سے کہا جاتا ارکعوا، جھک جاؤ، لا یرکعون، تو اپنی مرضیوں کو سچے مالک کے سامنے لا کر ڈالتے نہیں، جھکتے نہیں۔ رکوع سجدہ عملی طور پر کرنا اور اپنی دل کی تمناؤں کو، اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہش کو سچے مالک کی مرضی کے آگے لا کر ختم کر دینا، جیتے جی مر جانا، میری کوئی مرضی نہیں، اے اللہ سب تیری مرضی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس زندگی پر آنے والے اگر اسے جھٹلا رہے، ایسی زندگی پر نہیں آ رہے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس سچے مالک کے گیان اور ایمان کو اگر نہیں مانیں گے، قرآن کی ان باتوں کو نہیں مانیں گے، سچے مالک کی وڑک کی طرف نہیں آئیں گے، اس کی پہچان کی طرف نہیں آئیں گے، ایک مالک کا گیان اگر نہیں لیں گے، تو اس گیان کے بعد کس گیان کو مانیں گے، کس بات کو مانیں گے؟ اس کے بعد بھی کوئی بات اچھی اور سچی ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے اچھی بات کہنے کے اعتبار سے کون سی ہو سکتی ہے؟
ومن احسن من اللہ حدیثا، اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری نازل کی قرآن میں گیان اور ایمان کی سب سے اچھی باتیں، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر وہ گیان اور ایمان اور قرآن کی باتیں نہیں مان رہے تو اب اس کے بعد کون سی بات مانیں گے؟ اے اللہ ہم مانتے ہیں، اے اللہ اس قرآن، اس گیان، اس ایمان، اس سچے مالک ایک اللہ کی بات ہمیں ماننے، اس پر چلنے اور ساری دنیا کو اس کی طرف بلانے کی ہمیں شکتی دے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے 30واں پارہ قرآن کا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ۔